بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة صدق الله العظيم۔ عزیز بزرگوں، قرآن کی تفسیر میں جیسا کہ معلوم ہے سورہ نور چل رہی ہے، اور سورہ نور کے حوالے سے میں نے یہ بات ذکر کی تھی، حدیث پاک میں موجود ہے کہ اپنی مستورات کو، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، اس لیے کہ اس میں کافی مسائل موجود ہیں۔ اور سورہ نور کا جو سب سے پہلا حکم جو ابھی چل رہا ہے، میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اسی عنوان سے چند باتیں ہماری ماں بہنوں کے بھی کان میں پڑ جاوے اور مستورات بھی ان باتوں کو سن لیوے، اس لیے کہ جن حالات سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، جن چیزوں سے ہم گزر رہے ہیں اور جس قسم کے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو میں نے یہ موضوع بہت مناسب سمجھا۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اصل میں اس موضوع پر بیان کرنا اور چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بری محبتوں سے اور برے معاشقوں سے، عشق، لو، کسی کو دل دے بیٹھنا اور غلط تعلقات، اس حوالے سے میں چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز بزرگوں اور عزیز مائیں اور بہنیں، ایک بات یہ ذہن میں رکھے، ہمارا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ہم اس کو چند چیزیں سکھاتے ہیں۔ ایک چیز تو اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ کو اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، جیسے مثال کے طور پر کہ آپ اگر چل رہے ہیں تو آپ چلتے چلتے گر نہ جائیں، کھڈا ہے آپ دیکھ کر چلے، ہم اس کو چلنے کے طریقے بتاتے ہیں، یعنی آپ اپنی جان کی خود حفاظت کریں۔ پھر اس کے بعد جب وہ اسکول بھی جاتا ہے، بعض مرتبہ چیزیں گم کر کے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابا، ممی، پپا میرا ربر ریزر اس نے لے لیا، شارپنر کسی نے لے لیا، اسکیل کسی نے لے لی، تو ہم اس کو سمجھاتے بیٹا اپنی چیزوں کی حفاظت کرو، اس کو اچھے طریقے سے رکھو، یعنی اس کو مال کی حفاظت بھی ہم سکھاتے ہیں، جان کی حفاظت بھی ہم سکھاتے ہیں، لیکن جس چیز کی حفاظت ان کو سمجھانی اور ان کے ذہن و دماغ میں بٹھانی، اور وہ بہت بڑی چیز ہے، اور وہ ہے جوان العمر، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ اس کے لٹیرے بہت ہے دنیا کے اندر۔ خواہشات ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کچھ جائز تقاضوں کے مطابق پورے کرتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ حرام کی تلاش میں رہتے ہیں، ناجائز کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس لیے اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو یہ چیز سکھانی ہے کہ بیٹا جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا، اس کی حفاظت اور بھی زیادہ بہت قیمتی طریقے پر کی جاتی ہے۔ ہیرے جواہرات، ہم کچن کی جو ٹوکری ہوتی ہے جس میں پیاز وغیرہ ہم رکھتے ہیں، ہم ہیرے جواہرات، سونا چاندی ہمارا وہاں نہیں رکھتے، اس کو تو ہم لے جاتے ہیں بیڈ روم میں جو ہمارا خاص کمرہ ہے، اور اس میں بھی تجوری میں، اور تجوری میں بھی سب سے اندر والے لاکر میں، اور اس کی چابی بھی ہمیشہ اپنے ساتھ اپنی جیب میں، اپنے تکیے کے نیچے، یا وہ چابی بھی الگ سے چھپا کے رکھتے ہیں، کسی پر نظر نہ، کوئی اس کو چھین نہ، چوری نہ کر لے۔ سمجھائیں کہ اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی اگر چیز ہے بیٹا تو وہ آپ کی عزت ہے اور آپ کی عزت کی حفاظت ہے۔ اس کی وجہ سے جب آپ کا نام ہوگا، آپ کی عزت ہوگی، ہماری عزت ہے، اور اگر آپ کی بدنامی ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری بھی بے عزتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں وہ لڑکی بہت پسندیدہ ہے، وہ عورت بہت پسندیدہ ہے جو پاک باز ہو، اپنے آپ کو برائی سے دور رکھنے والی جو لڑکی ہو، وہ اللہ کے یہاں پر بہت پسندیدہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ
سب سے پہلے تو اللہ کے یہاں لڑکی ہونے کی بہت بڑی فضیلت. دوسری بات، ہر لڑکی کو اللہ تبارک و تعالی نے پاک پیدا کیا ہے، پاک باز، اور وہ پاک رہتی ہے جب تک کہ وہ غلط تعلقات میں، غلط چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث نہ کر لے. غیر محرم کے ساتھ آنکھیں ملانا، موبائل کے ذریعے سے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا، اور اس کی وجہ سے اپنی زبان، اپنے کان، اپنے دل، اپنی نگاہ، اپنے جسم کو خراب اور برباد اور ضائع، اور یہ تمام چیزوں کی گندگی کو اپنے اندر لے لینا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مشرک لوگوں کے بارے میں، انما المشرکون النجس، اللہ فرماتے ہیں مشرک لوگ جو ہے وہ ناپاک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ مسجد میں آ سکتے ہیں؟ بہت سارے احباب جب نکاح میں پڑھاتا ہوں تو کہتے ہیں ہمارے کچھ غیر مسلم دوست بھی ہے، رشتہ دار بھی، تعلق والے بھی ہیں، کاروباری، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے نکاح کی مجلس میں شریک ہو، کیا وہ مسجد میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا موسٹ ویلکم، بالکل تہہ دل سے اجازت ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، خانہ خدا ہے، یہاں سے تو کسی کو روکا نہیں جائے گا. تو پھر سوال، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، اور وہ ناپاک آدمی تو گھر میں نہیں آتا ہے اللہ کے، تو اس کو اجازت کیسے؟ وہ جو ناپاکی ہے وہ ظاہری جسمانی نہیں ہے، وہ ناپاکی قلب کی ہے، شرک کرنے کی وجہ سے. اسی طریقے سے جب کسی لڑکی کی زندگی بہت اچھی، لیکن جب اس کے ساتھ زناکاری کا، بدکاری کا، اور اسی طریقے سے غلط کسی کے ساتھ تعلق ہونے کا جب سمبول یا اس کے اوپر تھپا لگ جاتا ہے، تو اس کی ساری کری کرائی محنت پوری زندگی کی پانی میں ہو جاتی ہے. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر میں اگر جوان بچی ہیں، گھر کا ماحول سب سے پہلے تو نیکی والا بنائے. ماں باپ، ہوتا کیا ہے، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد بہت نیک ہی لگتی ہے، حالانکہ ہونا چاہیے اور حقیقت میں نیک ہی لگنی چاہیے، اور اسی کے مطابق پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. لیکن میں اس کی ایک موٹی مثال دوں، بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں، سب اپنے اپنے گریبانوں میں ذرا دیکھ لے. ہم کیسے تھے 10 سال 15 سال کی عمر میں؟ کیسی کیسی چیزیں، خواہشات، جذبات، خیالات، نگاہ ادھر ادھر اٹھنا، یہ سب چیزیں کیا ہمارے سامنے آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ سب کے ساتھ، لیکن کنٹرول کیا، اپنے آپ کو بچایا. وہ نوجوان ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، یہ ٹینیج جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی خطرناک عمر ہے. ٹینیج کا مطلب 13 سے جو شروع ہوتا ہے معاملہ، یہ عمر اگر کسی بچی کی سنبھال لی تو وہ ماں باپ کامیاب ہے. اس لیے ان کو یہ سکھاوے، یعنی ماں باپ سب سے پہلے تو غفلت نہ برتے. گھر میں ٹی وی چلتا ہے، گھر میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، ہر کمرے کے اندر اس کا وائی فائی سگنل پہنچتا ہے، اور اس کو موبائل ٹیبلٹ بھی دے رکھا ہے. اب اس کا خیال ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا وہ دیکھ رہا ہے، کیا وہ کر رہا ہے، کس کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے، کس کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہے، کس کے ساتھ اس کی باتیں ہو رہی ہے، کس کے ساتھ اس کی گفتگو ہو رہی. ہوتا یہ ہے پہلے نگرانی نہیں ہوتی ہے، توجہ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب پانی بالکل سر پر سے ہو کر گزر جاتا ہے پھر کوشش کرتے ہیں کہ بچہ بچی سنبھل جاوے. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر ایسے موقع پر بچے پھر ماں باپ کو ڈراتے ہیں، ہم تو یہ کریں گے، نہیں کیا تو ہم تو خودکشی کر لیں گے، ہماری یہ خواہشات، ہماری یہ چیزیں پوری نہیں کی تو ہم تو یہ کر لیں گے، فلاں کر لیں گے. لیکن کم از کم ماں باپ کو اچھا پھر ایسے موقع پر سمجھائیں. لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ بس مولوی صاحب سے کوئی تعویذ ایسا پڑیلا پانی مل جاوے جو ان کے گلے کے اندر لٹکا دے اور پانی بالٹی بھر کے اڈیل دے، تو یہ یہاں سے نکل کر سیدھی رابعہ بصریہ بن جائے گی اور حسن بصری بن جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کی تھی، خشت اول جو نہت معمار کچ تاثریا میرا و دیوار کچ. بچپنے کی تربیت جوانی بڑھاپے تک کی زندگی کا پتہ دے دیتی ہے. اس لیے کبھی بھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا میں جملہ بار بار کہتا ہوں، اپنے
اپنی اولاد کو سونے کا کوا کھلاؤ لقمہ، لیکن نگاہ ان پر شیر کی رکھو کہ ذرا یہ غفلت تو نہیں کر رہے. اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ بچی کو دیکھتی رہے. اس لیے کہ دیکھیے لڑکی کے جو معاملات ہیں وہ والد سے اتنے، ماں بالکل نگرانی کرے. سر اکثر کیا ہوتا ہے بچی کوئی غلط چیز میں اس کے باپ کو اس کے والد کو فوراً اطلاع دے، ورنہ ماں خود سے سمیٹنے کی نمٹانے کی کوششیں کرتی ہے اور معاملہ پورا ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پھر والد کو تو کئی مہینوں کے بعد پتا چلتا ہے، بیچارہ وہ کرے بھی تو کیا کرے. والد کو اطلاع دیں کہ بچی کا یہ معاملہ ہے اس کے ساتھ، یعنی ماں زیادہ تر بچی سے لڑکی سے اٹیچ رہے اور باپ کیونکہ لڑکے والے معاملات وہ اس کے ساتھ اٹیچ رہے، یعنی اس کے معاملات کو سمجھنے کی، دیکھنے کی، نگرانی کی مکمل اس کی ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کئی مائیں اپنی بچیوں کو سمجھاتی ہیں تو لڑکیاں اس سے گھبراتی ہیں، ماں کو دشمن سمجھتی ہے کہ یار امی تو کیا سمجھا سمجھا کرتی ہے، کنٹال کیوں میں تیری بات سے، تو کتنا میرے کو سمجھاتی، میں ایسی لگتی ہوں، میں یہ ہوں فلاں ہوں، یعنی بس ہر وقت میرے اوپر نظر، ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہے. بات یہ ذہن میں رکھے کہ اصل ماں یہ جو ہوتی ہے وہ ماں جو ہے نا وہ صحیح معنی میں لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی دوست ہوتی ہے، خیر خواہ ہوتی ہے، وہ دشمن نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ اس کو جتنی فکر لڑکیوں کی اور لڑکے کی ہوتی ہے اس کا اندازہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. خیر، ماں کے ذمے یہ چیزیں بنتی ہیں اس کی دوست بن کے رہے، اس کو سمجھاتی رہے، اور والد نگاہ سخت رکھے، نگاہ سخت رکھے والد اس کی. اس نے لکھا ہے نا، حدیث میں بھی موجود ہے، چھڑی رہے، مارنا نہیں ہے، لیکن یہ لگا رہے کہ ابا کی مار برس بھی سکتی ہے، ابا ڈانٹ اور سختی بھی کر سکتے ہیں ہمارے اوپر. اور باپ کے ذمہ یہ بھی ہر وہ چیز جو بچے کو بچی کو بھٹکانے والی ہے، فساد پیدا کرنے والی ہے، ان سے بچائیں. جیسے آج کے زمانے میں انٹرنیٹ ہے، اسی طریقے سے سوشل میڈیا ہے، اسی طریقے سے ٹی وی ہے، ڈرامے ہیں، میوزک ہے، اور وہ تمام سوشل اکاؤنٹ جس کے ذریعے سے لڑکے اور لڑکیوں کے بہکنے کے خطرے ہیں، ان پر مکمل نگرانی کریں. ماں باپ کو دیکھیں، جسے آج کل کی جو جنریشن ہے جو ابھی نوجوانی کے طبقے میں، ان کے والد بازے وہ ہیں جو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کو سب علم ہوتا ہے، ان کو بھی پتا چلتا ہے. بازے وہ ہیں ان کو ڈبہ ہے ہمارے پاس، فون آتا ہے لال اور گرین، بس اتنا ہی ہمیں پتا چلتا ہے، اسے کاٹنا، اسے اٹھانا. اچھا ہے، اچھی صفت ہے، لیکن وہ اپنے والد کو بے وقوف نہ بناوے اور اپنے والد کو اتنا زیادہ پاگل نہ سمجھے. اس لیے والد کو یہ چاہیے کہ کبھی کبھار ان کی نصیحت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے بیٹھیں، ان کو سمجھائیں، آخرت کے واقعات کس سے بتائیں، اور پاک دامنی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر لڑکیوں کے لیے. اللہ نے قرآن مجید میں جب عورتوں کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا والمحصنات الغافلات، پاکیزہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا وہ غفلت والی عورتوں میں جو صفت ہوتی ہے نا وہ غفلت ہوتی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا نا، کل ہی کی بات ہے، جب زنا کا تذکرہ چل رہا تھا تو میں نے یہ ذکر کیا کہ دیکھیے اللہ نے زنا کی سزا میں پہلے عورت کو ذکر کیا. کیوں؟ اس کے اندر غفلت ہے، اس کو بہت جلدی بے وقوف کوئی بھی بنا دیتا ہے. آپ دیکھیے نا جتنے فراڈ ہوتے ہیں پیسوں کے معاملے میں، زیادہ تر اس میں پہلے عورتوں کی مدد لی جاتی ہے، یا تو سامنے والی عورت ہوگی جو فراڈ دینے کی کوشش کرے، یا اسی طریقے سے یا آپ کی بیوی بہن ماں کو نشانہ بنایا جائے. کیوں؟ غافل کا مطلب یہ ہے بھولی بھالی، کچھ خبر نہیں پڑتی ہے. تو ایسا معاملہ، تو اس کے لٹیرے اور اس کے ڈاکو بہت زیادہ آج انٹرنیٹ پر گھوم رہے پھر رہے. اسی لیے تو کسی نے بہت پیارے کلام لکھے ہیں، موبائل کے فتنے میں سب مبتلا ہے، جو پہلے نہیں تھے وہ اب مبتلا ہے. فیس بک سے نکلے تو میسنجر میں گھسے، یعنی ایک سوشل سائٹ سے نکلتے ہیں دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں کبھی، اور جسے دیکھو ہر ایک کو اس پر تلاش کر رہا ہے. میں آپ سوچ رہے ہوں گے بار بار اس موضوع کو کیوں ذکر کر رہا. اصل میں معاملات ایسے سامنے آ رہے ہیں، کئی واقعات میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا. دیکھیے طلاق کے معاملات
پچھلے کئی سالوں میں جو میں دیکھ رہا تھا ساس بو کی نہیں بنتی ہے، تو وہ جا کے بیٹھ گئی، پہلے یہ مسئلہ حل کرو، اب اس میں بات بڑی اور طلاق ہو گئی، یا وہ مارتا ہے، یا وہ سنتی نہیں ہے، یا وہ کام نہیں کرتی، یہ تھے معاملات۔ اب زیادہ تر جو معاملات دیکھے جا رہے ہیں وہ اسی موبائل کی بے راہ روی سے۔ کیا پتا کون کس موبائل کے اندر، دیکھیے پھر بھی اللہ کا احسان ہے، ہمارے یہاں خیر ہے، اچھائی ہے، نیکی ہے، کلچر بہتر ہے، معاشرہ اچھا ہے، پھر بھی لیکن یہ ایسا فتنہ ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان بند کمرے میں پوری دنیا کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ گھر کا جو ماحول ہے وہ پردے کا اور نیکی کا ایک ماحول بنا، ان کی تربیت کرے۔ لڑکی ہے تو وہ، دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے عام طور پر لڑکیوں کے بگڑنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ سہیلیاں ہوتی ہیں، اور حدیث بھی ہے، ترمذی کی روایت ہے، المرء علی دین خلیل، آدمی جو ہوتا ہے، بندہ جو ہوتا ہے، انسان، وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوتا ہے وہ اس کو بگاڑنے کا بھی سبب بنتا ہے اور اس کو سدھارنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کبوتر با کبوتر، باز با باز، کنت با ہم جنس پرواز۔ اور استاد شعر سناتے تھے، کبھی دو آدمی کو کسی چیز میں ساتھ دیکھو اور کبھی تصور کہ یہ دونوں ساتھ، کوئی نہ کوئی صفت ایسی ہوگی جو ان دونوں میں سملر ہوگی، ایک جیسی ہوگی، جس کی وجہ سے یہ دونوں کا جوڑ ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا کبوتر با کبوتر، کبوتر کبوتر کے ساتھ ہوتا ہے، باز با باز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کہ جیسی جس کی جنس ہوتی ہے، جیسی جس کی صفت، وہ ایسی ہی صفت والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے اس کی سہیلیوں پر سب سے پہلے تو نگاہ رکھے، وہ اس کو بگاڑ رہی ہے یا اسی طریقے سے غلط راہ پر لے جا رہی ہے، یا اسی طریقے سے غلط چیزوں پر پھسلانے کی اس کو یہ چیزیں کوشش کر رہی ہے۔ ایسی سہیلیاں جو نمازی ہے، پاک باز ہے، با پردہ ہے، اللہ سے ڈرنے والی، ایسوں کے اس کے ساتھ ربط ہو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ورنہ اگر بے راہ ہے، بچی کہتی ہے امی میں تو آپ کی لڑکی ہوں، کیا مجھے آپ ایسا سمجھتی ہو؟ وہ نہیں پردہ کرتی ہے، وہ غلط ہے، لیکن میں تو غلط نہیں ہوں۔ ایک آم جو سڑا ہوا ہوتا ہے اس کو پیٹی میں سے نکالنا ہوتا ہے، اس کو اندر ہی رکھ کر یہ انتظار نہیں کیا جا کہ یہ سب مل کے اس کو اچھا کر دیں گے، وہ سب کو خراب کر دے گا یہ تو پاسبل ہے، وہ سب مل کے اس کو اچھا نہیں کر سکتے۔ اس لیے سہیلیوں پر نگاہ رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے، روزے کی عادت ڈلوائیں۔ جوان لڑکیوں کے اندر روزے کی عادت ہونا بہت اچھی صفت ہے، بہت اچھی عادت ہے، اس کی وجہ سے بہت نیک اور بہت بہترین ماحول۔ اسی طریقے سے پردہ خود اپنی زندگیوں میں وہ لائیں کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے لباس پہنے کہ آدھے کٹے ہوئے بھی لباس ہے، ابھی تو چھوٹی ہے، 10 سال 11 سال کی، ابھی تو چھوٹی ہے، 12 سال کی، ابھی تو چھوٹی ہے، اس کی پوری پیچھے سے پیٹھ نظر آ رہی ہوتی ہے، پورے پاؤں نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر سوچتے بڑی ہو کے کر لے گی، پھر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بچپن کے جو لباس، جیسی تہذیب، جو چیزیں ان کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے، جن چیزوں کی ان کو عادت ڈلوا دی گئی ہے، بڑے ہو کر وہی چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھتی ہے۔ تو ان کو بتائیں، ایک مسلمان عورت، ایک وہ عورت جس نے اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے، وہ باپردہ ہوتی ہے اور پردے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی ہے، اس کو برقعے کے فوائد سمجھائیں، برقعے کی عادت۔ ورنہ آج کل تو میں معاف کریں، حال یہ ہو گیا ہے کہ برقع پہنے اچھی صفت ہے اور صفت نہیں ہے بلکہ ضروری ہے عورت کے لیے، لیکن بعض عورتوں نے برقع اس لیے اختیار کر لیا ہے کہ انہوں نے گندے اور میلے کپڑے چھپانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ذرا اچھے کپڑے پہنے تو برقع نظر ہی نہیں آتا ہے، کہا دیکھے گا کون پھر یہ اچھے کپڑے برقعے میں تو نظر نہیں آئیں گے، اور ذرا گندے کپڑے ہوئے لاؤ نے برقع نکالو اور سیدھا برقع فنکشن بھی اٹینڈ ہو جائے گا اور کپڑے خراب ہے وہ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے نہیں تھا پردہ، اس لیے نہیں تھا برقع، برقع تو اس لیے تھا کہ وہ آپ کی زیب و زینت کو، ابھی سورہ نور آئے گی میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے جو عورتیں تیار جو ہوتی ہے، ماں بہنیں سنیں، عورتیں جو تیار ہوتی ہیں وہ تیار ہو کے کس کو بتا سکتی ہے، کس کو بتا سکتی ہے، عورتوں کو بتا سکتی ہے، لیکن وہ بھی یعنی اپنی زینت کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، غیر محرم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی ہے، وہ تمام حضرات جن سے پردہ کرنا ضروری ہے ان کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں
وہ لوگ جو اس کے ماں باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، عورتیں ہیں، گھر کی ان کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کے سامنے حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ کچھ عورتیں وہ ہوگی قیامت کے دن، کچھ عورتیں وہ ہوگی رؤوسہن کاسنمۃ النساء، کچھ عورتیں وہ ہوگی کاسیات، کاسیات عاریات، کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آ رہی ہوگی. حال اٹھا کر دیکھ لیجیے، چست لباس، باریک لباس، ایسے لباس جس کی وجہ سے پورا جسم نظر آ رہا ہو. حدیث میں حضور نے فرمایا قیامت کے قریب یہ ہوگا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، وہ ہوگی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آئے گی، ممیلات خود مردوں کی طرف بڑھ بڑھ کے جائے گی اور مردوں کو اپنی طرف للچانے کی کوشش کرے گی. یہ تیار ہونا، بننا، سورنا. کسی نے سنایا مجھے کہ چند عورتیں یہ گفتگو کر رہی تھی آپس میں، تیار ہو کے گھر سے نکلنا تھا، روانہ ہونا تھا، تو چند عورتیں آپس میں یہ گفتگو کر رہی تھی کہ ہمیں کہاں سے ہو کر جانا چاہیے. ایک تو محلے کا راستہ پڑ رہا تھا اور ایک سڑک کا راستہ پڑ رہا تھا. تو وہ چند عورتیں آپس میں سڑک سے ہو کر ہمیں جانا چاہیے، اس لیے کہ وہاں تو اندر تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا، باہر دیکھنے والے بھی موجود ہوں گے. ممیلات مائلات، حدیث میں ایسی ہی عورتوں کے بارے میں فرمایا جو خود مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوگی اور اپنی طرف یعنی مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی. کیسے؟ کہ تیار ہو کر، بن سور کر، اپنی خوبصورت تصویرات کو موبائل پر ڈی پی پر سجا کر، انسٹاگرام پر لگا پر، سوشل پلیٹ فارم پر سجا کر. یہ سب کیا ہے؟ اپنی طرف مائل کرنے ہی کے تو بہانے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں بات چلی اور پوچھا کہ بہترین عورت کون سی ہے، تو صحابہ نے اپنے اپنے طور پر چند باتیں کہی. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حاضر تھے. حضرت علی گھر میں گئے اور حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بہترین عورت کون سی ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا لا یرین الرجال ولا یرونہن، وہ عورت سب سے بہترین ہے جو خود نہ مردوں کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کو دیکھے. یہ بہترین عورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے شاید فاطمہ نے بتایا. کہا جی پیارے آقا. واقعی حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرا کلیجہ ہے، وہ تو میرے جسم کا ٹکڑا. اور واقعی اس نے بہترین تعریف عورت کی ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، یہ پردے کی میں حدیث سنا رہا تھا. ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح. وہ اونٹ کے پیٹھ کے اوپر آپ دیکھنا ایسی کوہان بنی ہوئی ہوتی ہے، اس قسم کی کوہان. ان کے سر، وہ عورتوں کے سر حضور فرماتے ہیں اونٹ کی کوہان. آج کل دیکھیں نا حجاب پہن کر ماتھے کے اوپر جوڑا رکھ کے پھر اس کو بالکل اوپر رکھا جاتا ہے اونٹ کی طرح. حدیث میں حضور نے ایسی چیزیں دیکھیں. دو مسئلے میں واضح کر دو، دو مسئلے میں کلیئر کر دو. عورتوں کا جوڑا باندھنا، بال باندھ کر رکھنا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جیسے کام کر رہی ہے گھر میں، اور گھر میں کام کرنے کے ساتھ وہ سارے بال باندھے جس کو امبولا کہتے ہیں، وہ باندھ کر پیچھے کی طرف لٹکا دیے یعنی سر پہ نہیں چڑھائے، یہ درست ہے. لیکن آج کل ہیئر اسٹائل کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ وہ سارے بال کو سمیٹے اور سمیٹ کے سیدھے سر کے اوپر لا کر رکھے. حدیث میں ایسی عورتوں کو فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر اونٹ کے سر کے اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے. آگے کیا فرمایا حضور نے؟ لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں نہیں جائے گی. ولا یجدن الریحہ، اس کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی ایسی عورتیں. حالانکہ حضور نے فرمایا رک کے اس کی خوشبو 500 سال دور آدمی کھڑا ہو وہاں سے آ رہی ہوگی، پھر بھی ایسی عورتوں کو وہ خوشبوئیں نصیب نہیں ہوگی. اس لیے عزیز مائیں اور بہنیں، اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو، پردوں کو لانے کی کوشش کریں. اور تین چار باتیں. پانچویں بات میں یہ ذکر کروں کہ لڑکیوں کے نکاح کے اندر جتنا زیادہ ہو جلدی سے نکاح کر لیوے. بالکل جہاں بالغ ہوئے. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں پھر بھی یہ چیز بہت بہتر ہے جلدی سے نکاح کرنا. ورنہ باسی جگہوں کے اوپر، بعض معاشروں کے 25 سال، 30 سال، 35 سال کی عمریں ہو جاتی ہے،
اس کے باوجود کا بھی اس کی یہ ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کے اکاؤنٹنٹ بننے کا جو سپنا تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے، ابھی اس کو ڈاکٹرز بننا تھا، آپ اس کا نکاح وقت پر کر دیجئے، اس کے سسرال والوں کے ذمہ یہ کر دیجئے کہ اگر اس کو پڑھنا ہے تو وہاں سے پڑھے گی، لیکن نکاح جو ہے نکاح وہ بالکل وقت پر کر دینا یہ بہت ساری برائیوں کو بچا لیتا ہے، بہت ساری برائیوں کو، دیکھیے الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت ساری برائیوں کے رکنا، خواہشات، آدمی میں دو قسم کی خواہشات ہے، اور وہ اتنی زبردست خواہشات ہے کہ ان خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے آدمی پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتا ہے، ایک مال کہیں سے بھی ملے کیسے بھی ملے، بعض لوگ چھین کر لوٹ کر گھسیٹ کسی بھی حاصل، اور دوسری خواہشات پوری کرنا، جو ڈیزائرز ہوتی ہے وہ پوری کرنا، اس کے لیے آدمی پتہ نہیں کیا کچھ کر بیٹھتے۔ خواہشات کو روکنے کا واحد ذریعہ جوان ہوتے ہی پہلی فرصت میں نکاح کر دینا، یہ چیز کرے، اسی طریقے سے ان کو ایسی دعائیں، ایسی نیک عورتوں کے قصے سنائیں کہ دیکھیے اگر آپ پاک دامن رہتی ہے، آپ پاک باز رہتی ہے، تو اللہ آپ کے پاک دامن رہنے کے اوپر کیا کچھ لکھا ہے کتابوں کے اندر۔ ایک جگہ ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا تھا، سارے لوگ دعائیں کر رہے تھے، ایک اور بزرگ بھی تھے، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، لوگ پوچھنے لگے تو وہ بزرگ بھاگے بھاگے اپنی ماں کا دامن پکڑ کر مانگا، اے اللہ میں اپنی والدہ کا دامن پکڑ کر آپ سے یہ چیز مانگتا ہوں، یہ جو مجمع جمع ہوا ہے، یہ جو مجمع جمع ہوا ہے، میں اپنی والدہ کا دامن پکڑ کر، اس لیے کہ میری والدہ ایسی پاک باز ہیں، نہ انہوں نے کبھی مردوں کی طرف نگاہ کی ہے، نہ کبھی یہ مرد نے ان کی طرف نگاہ کی ہے۔ اللہ کی شان، اللہ نے پورے مجمع کی دعائیں قبول کر لی ایک پاک باز عورت کی وجہ سے، ایک پاک باز عورت۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ساتھ خاص طور پر غور کریں۔ دیکھیے عزت ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس کی وجہ سے جب چلی جاتی ہے تو کردار کی غلطی معاف نہیں ہوتی ہے، آپ کتنی بھی ذہین ہو، کتنی سمجھدار ہو، کتنی بھی آوڑت ہو، سب کچھ ہو، آپ کا خاوند ساری غلطیاں آپ کی معاف کر دے گا، کیریکٹر کی غلطی ہوگی وہ معاف نہیں ہوگی۔ سے بعض نوجوان آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ میری بیوی نے یہ غلطی کی، تو میں ان کو مسئلہ تو بتا دیتا ہوں، لیکن یہ غیرت کی بات ہے، یہ غیرت کی بات ہے کہ جیسے ہی کیریکٹر کا پتا چلا، اب آپ کا ظرف کتنا بڑا ہے، کتنا معاف کر سکتے ہیں، یا دوسری چیز ہے کہ آپ کے اندر غیرت کتنی زیادہ ہے۔ بعض ایسے غیرت مند ہوتے ذرہ برابر علم ہوا اور فوراً ختم معاملہ۔ تو یہ جو چیزیں، اس کی وجہ سے جو انسان کا معاملہ جو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے انسان کی، تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے پورا اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر خاص طور پر غور کریں۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں نا، حضرت مریم علیہ السلام، اللہ کی طرف سے تھا نا وہ تو معاملہ، پاک باز عورت، اور وہ جب حمل ہوا اور اتنی نیک عورت، لیکن جب لوگوں کی زبانیں جب کھلی ہے، آپ کتنے بھی نیک ہوں، لیکن ذرہ برابر آپ کو لوگوں کے تعلق سے یہ لگا لوگوں کو یہ غلط ہے، تو وہ نہ آپ کو چھوڑیں گے، نہ آپ کے باپ کو چھوڑیں گے، نہ آپ کے خاندان کو چھوڑیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام سے کیا کہا؟ یا مریم ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے ابا تو برے آدمی نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یعنی لوگوں کی زبانیں کھل گئی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھوڑیے میں بولنا پڑا ماں کی گود میں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ پوری تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میری ماں بہت نیک عورت ہے، لیکن یہ، اور ہم تو کہتے بھی ہیں مارتے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، بولتے کی زبان نہیں پکڑ سکتے ہیں، ہمارا تو جملے بھی بڑے پیارے بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم خاص طور پر ان چیزوں پر غور کریں کہ یہ کردار کا غلط سرٹیفکیٹ، کردار کا غلط داغ ہمارے اوپر نہ پڑے۔ کیا کیا ملتا ہے ان چیزوں کے اندر؟ تھوڑی دیر کی گفتگو، تھوڑی دیر کی بات چیت، تھوڑی دیر کا سکون، اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے بعض عورتیں، بعض لڑکیاں تو اتنی ضدی ہو جاتی ہے،
بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والے کلچر پر اتنی فریفتہ ہو جاتی کہ اس کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے. نہیں رہنا مجھے ماں باپ کے ساتھ، باقاعدہ صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں. ذرا دیکھیے تو صحیح کہ آج یہ 18-20 سال کی بچی آپ یہ جو تیزی کے ساتھ زبانیں چلا رہی ہے اتنی تیزی کے ساتھ، ذرا اس باپ سے اور اس ماں سے پوچھیں کہ آپ کو اتنا بنانے کی خاطر انہوں نے کیا کچھ قربانیاں دی. ذرا دیکھیں. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ اولاد اتنی زیادہ ستاتی ہے، اتنی زیادہ تکلیف دے دیتی ہے ان چیزوں. دیکھیے دوسری حرکتیں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ جو کیریکٹر کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، یہ کردار کی جو غلطیاں، وہ بڑی بڑی زیادہ ماں باپ کو تکلیف، بلکہ بعض والد بعض مائیں اس کی وجہ سے لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان صدموں کے اندر. میں بہت درد مندانہ اپنی خاص طور پر بہنوں سے، بچیوں سے ان چیزوں کو کہوں گا کہ آپ اپنے کردار کو اتنا بہترین، اتنا مضبوط بنائیں کہ ہمارے لیے تو مثالیں ہیں. امی خدیجہ ہے، امی عائشہ ہے، ہمارے لیے تو وہ ہیں مثالیں. یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر ہمارے لیے مثال نہیں ہے. اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق